رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین سیدنا و نبینا و قائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ پیارے بچوں، آج ہم 7 چیزوں کے تعلق سے جانیں، مختصر طریقے سے 7 چیزیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ارشاد کرتے ہیں، ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر ایک اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کچھ کر رکھا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کرو، یعنی کوئی بھی کام اگر ہم کرنا چاہتے ہیں اللہ کے تقوی کے بغیر، اللہ کے ڈر کے بغیر ہم صحیح طریقے سے بجا نہیں لا سکتے۔ تو اس لیے جو بھی ہم اس دنیا میں کرتے ہیں انشاءاللہ کل آخرت میں وہی چیز ہمارے کام آنے والی ہے۔ اسی پس منظر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال سبعا، بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزیں آ جانے سے پہلے نیک کام کرنا۔ کتنے چیزیں؟ 7 چیزیں آ جانے سے پہلے، یعنی 7 چیزیں آ جانے کا مطلب کیا؟ مصیبت، یعنی 7 مصیبتیں آ جانے سے پہلے کیا کر لو؟ نیک اعمال کر لو۔ اگر یہ 7 چیزیں آ گئی تو تم نیک عمل کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے، نیک عمل کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تنتظرون، کیا تم ایسے غریبی کا انتظار کرتے ہو جو بھلا دینے والی ہے، جو بھلا دینے والی۔ غریبی مطلب کیا؟ کیسے بھلا دیتی؟ مثال کے طور پر آدمی غربت کا شکار ہوتا ہے تو کھانے کے لیے کھانا نہیں رہتا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں رہتا، رہنے کے لیے گھر نہیں رہتا۔ بات سمجھ میں؟ تینوں چیزیں نہیں۔ الحمدللہ ایسے نازک موقع پر بھی الحمدللہ ہمارے پاس گھر ہے، پہننے کے لیے کپڑا ہے، کھانے کے لیے کھانا ہے، لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو غریبی کا شکار ہیں۔ آج جو کرونا سے جتنا ہم ڈرتے ہیں اس سے بھی بھیانک چیز کیا ہے؟ غریبی ہے۔ اس سے بھی بھوک سے مرنے والے، کرونا سے مرنے والوں سے بھی زیادہ کس کی تعداد ہے ہر سال؟ بھوک سے مرنے والوں کی ہے۔ آج کرونا کو بھگانے کی کوشش ہم ضرور کر رہے ہیں، لیکن بھوک کو مٹانے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہوتی تو غربت نہیں ہوتی، غربت نہیں ہوتی۔ تو اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ غریبی آدمی ایک وقت کا کھانا نہیں ملا، 2 وقت کا کھانا نہیں ملا، 3 وقت کا کھانا نہیں ملا، 2-3 دن کھانا نہیں ملا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ 2-3 دن کھانا نہیں ملا، کیا آدمی کمزور ہو جائے گا، رہتے رہتے کیا ہے وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ تو منسیہ بے ہوش ہو گیا تو کیا اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے کہ اگر بے ہوش ہو گیا تو کیا نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے؟ یہ دوسری چیز کیا ہے؟ بال بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن نوکری بھی نہیں مل رہی ہے، تو آدمی کمائی کے چکر میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کر لو اس سے پہلے کہ بھلا دینے والی غریبی آ جائے، بھلا دینے والی غریبی آ جائے۔ تو آج کا جو ماحول اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدمی بہت عزت والا لیکن کام نہیں ہے ہاتھ میں، پیسہ نہیں ہے کہ پیسہ نہیں، کہیں روڈ پر کوئی آ رہا ہے کھانا بانٹ رہا ہے یا چاول بانٹ رہا ہے تو اپنے عزت نفس کو مار کر جا کر کیا لینے پر مجبور ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ کیا غریبی ہے؟ الحمدللہ اللہ نے اچھی حالت میں رکھا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس اچھی حالت میں ہمیں نیک اعمال کر لینا ہے۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے تعلق سے بتاتے ہیں، مجھے اتنی بھوک ہوتی تھی، اتنی بھوک ہوتی تھی، میں زمین پر ایسے ہی پڑا رہا، چلنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی، تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بیمار ہے یا اس کو جن کا اثر ہے۔ اصل میں بات وہ نہیں تھی، بلکہ بھوک کی شدت کو برداشت کیے بغیر نیچے زمین پر پڑ کر وہ تڑپتے تھے۔ الحمدللہ ایسا ہماری زندگی میں کبھی نہیں ہوا،
ہم کو بھوک کے تعلق سے ایسا احساس کبھی نہیں ہوا. اس لیے بھوک بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا دینے والے بھوک آنے سے پہلے تم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کا لہن ایک عمل. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے کہا جاتا کہ روزی روٹی کماؤ، اگر مجھے کہا جاتا روزی روٹی کماؤ تو میں کوئی بھی مسئلہ حفظ نہیں کر پا. یعنی بہت بڑے امام اگر کمانے کے پیچھے لگتے تو پڑھائی نہیں کر سکتے. الحمدللہ آپ کمانے کے آپ کو، لیکن تمہاری عمر کے بچے کتنے لوگ ہیں؟ چائلڈ ورکرز کتنے لوگ ہیں؟ چائے کی دکانوں میں کام کر رہے ہیں، فٹ پاتھ پر کام کر رہے ہیں، گھر نہیں ہے، دیکھ بھال کرنے والے نے کتنے لاکھوں نے کروڑوں کی تعداد میں ہیں بچے. اب ان کو کھانے کے لیے نہیں ہے، کیا پڑھیں گے؟ کون ان کو جوائن کرے گا؟ بات سمجھ میں آئی. لیکن الحمدللہ آپ کو کھانے کے لیے مل رہا ہے، رہنے کے لیے مل رہا ہے، اور ساتھ میں وقت مل رہا ہے پڑھنے کے لیے. تو کیا کرنا؟ پڑھائی کرنا. اچھا کام کیا ہے؟ پڑھائی کرنا. اچھا کام کیا ہے؟ قرآن پڑھنا. اچھا کام کیا ہے؟ نیک اعمال کا، نماز پڑھنا. اس لیے ایسی غریبی آنے سے پہلے جو ہمیں بھلا دے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھے اعمال کر لینے چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمیں خوش رہنا ہے تو کس کو دیکھنا ہے؟ ہم سے بڑے گھر میں رہنے والے کو نہیں، ہم سے بڑے سہولت والے کو نہیں، ہم سے بڑے مالدار کو نہیں دیکھنا ہے، ہم سے غریب کو دیکھنا. تبھی ہم خوش رہ سکتے ہے کہ نہیں؟ ابھی یہ حالت میں خود کویت میں کتنے ایسے لوگ ہیں، ورکر ہیں، جن کو رینٹ نہیں دینے کی وجہ سے نکال دیے. سعودی میں کتنے لوگ ہیں رینٹ نہیں دینے کی وجہ سے نکال دیے. انڈیا میں کتنے لوگ ہیں نکال دیے. کہاں رہ رہے ہیں معلوم ہے؟ برجوں کے نیچے سو رہے ہیں، روڈوں کے بازو سو رہے ہیں. پولیس آ گئی تو بھاگنا پڑتا، وہاں سے بھگائے گی پولیس. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ الحمدللہ ساری چیزیں ہمیں دستیاب ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بتائی کہ او غنن متغین، اور کیا ایسے مالداری کا انتظار ہے جو تمہیں سرکش بنا دے. ایسے مالداری کا انتظار ہے جو تمہیں سرکش بنا دے. یعنی مالداری جب آدمی کے پاس حد سے زیادہ مال ہو جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ مال ہو جاتا ہے، تو زیادہ تر، اللہ رحم کرے، زیادہ تر ہوتا کیا ہے؟ آدمی بگڑ جاتا ہے. آدمی کیا ہوتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے، غلط عادتوں کا شکار ہو جاتا ہے، غلط عادتیں اس میں آ جاتی ہیں. تو وہ ڈرگس کا بھی شکار ہو جاتا ہے، اور افیون کا شکار ہو جاتا ہے، نشیلی چیزوں کا شکار ہوتا ہے، گندی چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو پیسہ اس کو برباد کرتے ہیں. اب پیسہ زیادہ ہے، حد سے زیادہ پیسہ ہے، وہ بھی نیک عمل نہیں کرتا. پیسہ زیادہ ہے لیکن بگڑ گیا تو وہ بھی نیک عمل نہیں کر سکتا. جس کے پاس بالکل پیسہ نہیں ہے وہ بھی نیک عمل کرنے مشکل ہے، اور جس کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن سرکشی اس میں آ گئی ہے تو وہ بھی نیک عمل نہیں کر سکتا. جس لیے آپ فرعون کو دیکھیں، فرعون کے پاس پیسہ نہیں تھا، فرعون کے پاس پیسہ تھا نہیں تھا، بادشاہ تھا، پورا مصر اس کا تھا. ہادہ الانہار تجری من تحتی، یہ دیکھو ندیاں میرے محل کے نیچے سے بہتی ہیں، بول کے وہ بولتا تھا، ہے کہ نہیں؟ میں سب سے بڑا خدا ہوں، یہ اس کا دعویٰ تھا. لیکن کیا اس نے اللہ کی عبادت کی؟ کیا اس نے اپنا مقام پہچانا؟ غریبوں کی مدد اس نے کی؟ بھوکوں کو کھانا اس نے کھلایا؟ نہیں کھلا سکا. کیوں نہیں کھلا سکا؟ اس لیے کہ سرکشی تھی. وہ کیا تھی؟ پیسے کے ساتھ سرکشی تھی. حامان کو لے، قارون کو لے، یہ سب کے سب پیسے والے. لوگ بولتے تھے اللہ تم پہ احسان کیا، تم بھی لوگوں پہ احسان کرو. لیکن وہ بولتے نہیں، میں کیوں احسان کرنا ہے؟ میرا پیسہ میں نے کمایا، میں اپنے اوپر خرچ کروں گا. تو لوگ اس کو دیکھ کر جو ہے رشک کرتے تھے، ہاں کیا پیسے ہیں، کیا یہ ہے. لیکن اللہ کیا کیے؟ راتوں کی رات اس کے گھر سمیت اس کو زمین کے اندر دھسا دیے. نمرود پیسے والا نہیں تھا؟ پیسے والا تھا. نمرود بھی پیسے والا تھا، ہے کہ نہیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کیا اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی؟ یعنی پیسے کے ساتھ جب سرکشی آ جاتی ہے تو اطاعت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو پیسہ کبھی نعمت بھی ہے، اور کبھی پیسہ کیا ہے؟ آدمی کے لیے مشکلات کا بھی وجہ بنتا ہے. تو پیسہ زیادہ، حد سے زیادہ ہونا بھی صحیح نہیں ہے، اور بالکل پیسے نہ ہونا بھی صحیح
نہیں ہے، آدمی کو دونوں چیزیں مشغول کرتی. اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ایسے بیماری کا انتظار ہے جو تمہارے سارے مزوں کو ختم کر دے؟ ایسی بیماری کا انتظار ہے جو تمہارے سارے مزوں کو ختم کر دے. ٹھیک ہے، کیسے؟ تھوڑی دیر میں اس کو بتاتا ہوں. ابھی شاید ایسا بخار کسی کو نہیں آئے گا، لیکن ہندوستان میں عام طور پر جو بخار آتا ہے، جو سخت بخار ہوتا نا، تو پوری چیز کڑوی ہو جاتی، پوری چیز کڑوی ہوتی ہے. آپ آپل بھی کھاؤ، کڑوا چھاتا، سمجھے نہیں؟ بریانی لا کے رکھو، کڑوا رہتا، کیا کھائے تو بھی منہ کو اچھا نہیں رہتا. کیا ہو گیا؟ مزے کی چیزیں پوری کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی. کس نے خراب کیا؟ بیماری نے خراب کر دیا. ٹھیک ہے. اور ایک آدمی ہے، کیسے خراب کرتا ہے بیماری؟ ایک آدمی ہے جس کو شلل ہے. جس کو کیا ہے؟ شلل. شلل مطلب ہاتھ پیر پڑ گئے، لقوا مارنا بولتے. ہاتھ پیر کیا ہوئے؟ پڑ گئے، کچھ بھی کام نہیں کرتا. کہاں رہتا؟ ہاتھ پیر پڑ گئے تو ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، پیر اٹھا نہیں سکتا، اور کھا نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں. تو اس کو پلنگ پہ لیٹا دیتے، چمچے سے پانی کی شکل میں جو ہے جوس کی شکل میں ڈالتے رہتے. تو اب یہ نماز پڑھ سکتا، روزے رکھ سکتا، حج کر سکتا، عمرہ کر سکتا؟ کچھ بھی نہیں. کچھ کرنا چاہے تو بھی ڈاکٹر بولتے ہیں نہیں کرنا، کرے تو تمہارے لیے ڈینجر. تو بیماری کیا کی؟ اس کو ناکارہ بنا دی نہیں. کچھ بھی کام نہیں کر سکتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولا ایسی بیماری آنے سے پہلے تم نیک اعمال کر لو. اس کے بعد چوتھی چیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دیکھیں، او حرمن مفندا، او حرمن مفندا، کیا تمہیں ایسے بڑھاپے کا انتظار ہے جو تمہیں پورا بھلا دے؟ ایسے بڑھاپے کا انتظار ہے جو تمہیں پورا بھلا دے. یعنی بڑھاپا جب آدمی آتا ہے نا تو آدمی کو کچھ یاد نہیں رہتا. زیادہ بوڑھا جو ہو جاتا ہے اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا. مثال کے طور نماز پڑھنا ہے تو اس کو بولنا پڑتا ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو نماز کے لیے کھڑے. اب اللہ اکبر بولو، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، ذرا دیر کو بھول جاتے. رکوع کرو، رکوع کر، سبحان ربی العظیم بولو، سبحان. تو تھوڑی دیر میں کیا ہے؟ اس کا مائنڈ آف ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ بڑھاپا ہے. تو ایسے بوڑھے آدمی پر کوئی بھی نماز، کوئی بھی فرض نہیں، کوئی بھی نماز، کوئی بھی فرض نہیں. کیوں؟ وہ بچہ جیسا، بالکل بچہ جیسا ہے. تو ایسے بڑھاپے کا کیا ہمیں انتظار ہے؟ بہت سے لوگ یہ بولتے ابھی بھری جوانی ہے بھائی، ابھی ہم میں طاقت ہے، ہم جوان ہیں، زندگی کے مزے لینے دو، جب بوڑھے ہو جائیں گے تب اللہ کی عبادت کریں گے. کیا بوڑھے ہو جائیں گے؟ کیا اللہ کی عبادت کرتے؟ کیا عبادت کرتے اللہ کی؟ یاد ہی نہیں رہتا کیا کرنا بول کو، ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ یہاں تک بھی ان کی زندگی میں چیزیں پیش آتی ہیں، پیشاب جانا بھول جاتے، سو جانا بھول جاتے. یہ آدمی کی یادداشت نعمت ہے، سب چیزیں ہمیں یاد ہے الحمدللہ، ہمیں اس کا فرق نہیں معلوم رہا. لیکن یہ یادداشت اگر گئی تو آدمی کسی کا بھی نہیں تھا. مثال کے طور پر دیوانہ گلی میں جاتا، آپ کیسا دیکھتے اس کو؟ اچھا بیہیو کرتے اس کے ساتھ؟ نہیں. اچھا بیہیو کرنا چاہیے، لیکن عام طور پر ہوتا کیا؟ نہیں کرتے. کیوں؟ کہ وہ دیوانہ ہے، وہ پاگل ہے کہ نہیں؟ اگر وہ کچھ بولا، کھڑے ہو کے بولتا ہے اے دیوانہ بکرا، کوئی بھی اس کی بات پہ دھیان نہیں دیتے. بات سمجھے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے. تو عقل کے فوت ہونے سے پہلے، ایسا بڑھاپا آنے سے پہلے ہمیں نیک اعمال کر لینے چاہیے. بڈھے ہونے کے بعد اللہ سے ڈرنے کا نہیں، جوانی میں بچپن سے ہمیں اللہ سے ڈرنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی بھی چیز جھاڑ ہے، ایک جھاڑ ہے، آپ جیسے ہی ایک بیج ڈالے، اس کے بعد جتنا اچھا آپ دیکھتے بڑے ہونے تک، جتنا اچھا دیکھتے جائے تو اتنا اچھا جھاڑ ہوتا. بیج ڈال کو چھوڑ ڈالے، جھاڑ ایسا ویسا کیسا کہ پھیل گیا، اس کے بعد اسے سیدھا کرنا بولے تو نہیں ہوتا. پہلے اس کر کو رہتا سیدھا. ویسا ہمارے جو بچپن میں جو نیک اعمال ہمیں کرتے، بڑے ہونے کو نیک اعمال ویسے رہتے. جیسا بڑے ہونے کو جوانی میں ہمیں جو نیک اعمال کرتے، بڑھاپے میں بھی وہ نیک اعمال کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے؟ ہم پر رحم کرتے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے او موتن مجہزن، او موتن مجہزن، کیا تیار شدہ تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوئی موت کا تمہیں انتظار ہے؟ موت کا، اچانک کی موت، اچانک کی موت. اچانک کی موت کچھ بھی ہمیں کیا ہے؟ موقع نہیں دیتی. مثال کے طور ہارٹ اٹیک آ گیا، کچھ موقع ملتا اس کو؟
کچھ کرنے کا موقع ملتا، بیوی کو کچھ بولنا چاہتا، بیٹے کو کچھ بولنا، کچھ بھی موقع نہیں ملتا. یہ اچانک کی موت، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک کی موت ہے کہ نہیں؟ ہاں ہم سفر میں جاتے تو کیا اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت وغمرات الموت، یعنی تڑپ تڑپ کے مرنا بھی بہت ہی خراب چیز ہے، اور اچانک مر جانا بھی خراب چیز ہے. مرنا چاہ رہا آدمی لیکن موت نہیں ہے، تو ایسی موت بھی خراب ہے، اور اچانک انتقال ہو جانا بھی ڈینجر ہے، کیونکہ کچھ بھی کرنے کا موقع وہاں نہیں رہتا. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچانک کی موت کا تمہیں انتظار ہے جو کہ تمہیں موقع ہی نہ دے. تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا قبل اس سے کہ تمہیں موت آ جائے تم اللہ کی اطاعت کر لو، اللہ سے ڈر لو، اور اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو. اوکے جی. اب چھٹی چیز کی طرف ہم جاتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب الدجال فشر غائب ينتظر. کیا دجال کا تمہیں انتظار ہے؟ اب تک جتنے بھی مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، سب سے بڑی مصیبت کیا معلوم ہے؟ دجال. دجال سے بڑی مصیبت دنیا میں نہیں. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نبی، ہر نبی اپنی امت کو کس کے تعلق سے ڈرایا؟ کورونا کے تعلق سے، پلیگ کے تعلق سے، اس کے تعلق سے نہیں ڈرا، دجال کے تعلق سے ڈرا. کیونکہ دجال بہت ہی خطرناک جو ہے یہ مصیبت ہے. تو دجال کے فتنے کا کیا تمہیں انتظار ہے؟ دجال کے آنے کا تم انتظار کر رہے ہو تو ہمیں نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب الساعہ، کیا قیامت کا تمہیں انتظار ہے؟ اور قیامت بہت ہی بھیانک ہے. جیسا کہ پہلے میں نے کہا ہر آدمی کی قیامت اس کی موت ہے، ہر آدمی کی قیامت اس کی موت ہے، موت کے بعد وہ کچھ بھی کر نہیں سکتا. تو یہاں جو چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے، قیامت کا دن بہت ہی بھیانک ہوگا. یہ ایسا دن ہوگا دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. حاملہ اونٹی جس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ ڈر سے اس کا حمل گر جائے. اتنی خطرناک چیز کیا ہے؟ قیامت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم، کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے بہت ہی خطرناک ہے. قیامت سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. تو کتنے چیزیں بتائی آج؟ 7 چیزیں. پہلی چیز کیا ہے؟ بھلا دینے والی غریبی، بھلا دینے والی غریبی. اس سے پہلے ہمیں نیک اعمال کرنا چاہیے. دوسری چیز کیا ہے؟ سرکش بنانے والا پیسہ، سرکش بنانے والا مال. ٹھیک ہے، دوسری چیز. اس سے پہلے ہمیں نیک اعمال کر لینا چاہیے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تمام مزوں کو خراب کر دینے والی بیماری، تمام مزوں کو خراب کر دینے والی بیماری. چوتھی چیز کیا ہے؟ کہ آدمی کو پورے طریقے سے بچہ بنا دے ایسا بڑھاپا، پورے طریقے سے بچہ بنا دے ایسا بڑھاپا. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ اچانک کی موت. چھٹی چیز دجال ہے، اور ساتویں چیز کیا ہے؟ قیامت ہے. ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کر لیں. آج یاد رکھو کرونا کے اس دور میں ہم کسی کو کھانا لے آ کر باہر کھلانا چاہتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن ہے، باہر نہیں جا سکتے. افطار کا کھانا بنا ہوا ہے، دور کا رشتہ دار کے پاس پہنچانا ہے، پہنچانے کی سہولت نہیں ہے، بیماری ہے کہ نہیں؟ پہلے سہولت تھی اب سہولت نہیں ہے، پہلے سہولت تھی اب سہولت نہیں ہے. تو بیماری یہ بھی ایک کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آزمائش ہے. غریبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آزمائش ہے. بڑھاپا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آزمائش ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کی اس آزمائش میں ہمیں کامیاب ہونا ہے، اللہ کے اس ایگزام میں ہمیں کامیاب ہونا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بری چیزوں سے، بری عادتوں سے اور برے اعمال سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وجزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.